آپ نے تو 5واں گیئر لگایا ہوا ہے. بالکل لگانا چاہیے مولانا صاحب. وہ علی مرزا جس نے سیدنا امیر معاویہ کو ہر وقت بکواس کی ہے، گالیاں دی ہیں، گالیاں تو خیر وہی الفاظ جو دوسرے شیعہ استعمال کرتے ہیں، وہی آپ کی محبتیں علی مرزا سے ہیں. آپ جا کے لاسانی سرکار سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں استغفر اللہ، خود کو مخدوم الانبیاء کہتا ہے، اس سے آپ ملتے ہیں. آپ ہنس رہے اس میں مولانا صاحب. آپ کو ہماری بات درد دل جو ہے، آپ کو بڑا جو ہے نا کعبے کی حرمت کا اور مسلمان کے دل کا مسئلہ ہے. میں رو رہا ہوں ادھر، آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے تو 5واں گیئر لگایا ہوا ہے. بالکل لگانا چاہیے مولانا صاحب. آپ کو نا، آپ کو جو جی جار کرنے والے لوگ ہیں نا، ہر دفعہ سامنے جا کے سر جھکانے والے، آپ کے سامنے آپ کے گھٹنے پکڑنے والے، پاؤں پکڑنے والے، آپ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے عادی ہو گئے ہیں. اگر ہم جیسے سر پھرے آپ کے کانوں میں یہ باتیں نہیں بھریں گے نا، آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے گی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا میں طارق جمیل بول رہا ہوں. جی مولانا صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی بیٹا آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں میں آپ سے تو نہیں ہوں، آپ کی باتوں سے. چلیں اس پر میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے. وہ تو آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اصحاب رسول سے مانگنی چاہیے، نبی پاک سے مانگنی چاہیے. ہم بیٹا پتہ کیا ہے، جی جی ہر ایک کے نا کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کا جو میتھڈ ہے نا بیٹا کام کرنے کا، وہ ہے یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، جی جی وہ ہے مریض کی طرح. صحیح. اور جو دعوت دینے والا ہے وہ طبیب کی طرح. صحیح. تو علماء کا کام ہے عقائد بتانا، حدود بتانا، سب کچھ. صحیح. اور جو ابھی اپنے ISI کو دیکھا کبھی وردی میں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہر انڈر گراؤنڈ کام ہوتا ہے. انڈر گراؤنڈ کا مطلب تبلیغ والے بیٹا، میں نے چونکہ تبلیغی مدرسے میں پڑھا، ہمارا اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ ہے جو ہمارے باقی اکابر کا ہے، لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے، ان سے تھوڑا سا اظہار محبت کے لیے ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے کتنے شیعہ طائب ہو چکے ہیں، کتنے بریلوی طائب ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا یہ کہیں آپ سوچیں نہیں کہ میرے دل میں اصحاب رسول کے بارے میں کوئی، یہ تو کلمہ ہی نہیں نصیب ہوگا مجھے اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی کمی ہوگی. دیکھیے مولانا صاحب، ایک تو بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے رابطہ کیا ہے، اور مجھے چونکہ وہ علامہ حیدری سے بالکل بالکل میں صرف آپ کو اتنا مولانا صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی وقت میں آپ کی تقریریں جو ہیں وہ زبانی یاد کیا کرتا تھا. یہ آپ جب ہمارے ایبٹ آباد والی طرف آئے تھے تو وہ جو 2005 میں زلزلوں کی تھی، مسئلہ ٹوٹل صرف مولانا صاحب یہ ہے، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے، ورنہ شاید میں آپ سے اتنا اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، عقیدت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ابھی چونکہ میں نے ایک بات کی ہے لوگوں کے سامنے، اور دس از ناٹ the first time. I am watching you from last 7 years you are doing these things. تو یہ ہے کہ اب گلگت، میرا چونکہ تعلق گلگت بلتستان سے، چلاس سے میرا تعلق ہے. 2012 میں آپ نے وہاں پہ تقریر کی، اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے اندر کتنا اختراق پڑا اس بات پہ کہ بھائی فلاں تو جو ہے نا وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، طارق صاحب تو کہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں. اب یہ جو یہاں پہ مولوی دین پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اور پڑھا ہوا ہے. اس طرح کر کے میرے گاؤں کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ کئی لڑائیاں ہوں گی. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک شیعہ جو ہے نا وہ وہاں سے آیا اور رائمنڈ کیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بیٹا میں بتاتا ہوں کتنے سینکڑوں. مولانا صاحب مجھے صرف آپ سے 2-3 باتیں جو ہے نا کرنی ہے، باقی میں آپ کی ساری باتیں آپ ہماری اولاد کی طرح ہیں، آپ بولیں. اب یہ ہے کہ میں بالکل کھول کے بول رہا ہوں، کیونکہ میں اس معاملے میں جو ہے نا، چونکہ اگر میں اپنے علماء سے نہیں پوچھوں گا، اپنے بڑوں سے نہیں پوچھوں گا، تو میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے یہ ایک دفعہ نہیں کہا، آپ نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جو ہے نا شیعہ جو ہے نا مسلمان ہے. اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، پاکستان میں کون سا شیعہ ہے جو صدیق اکبر کی تکفیر کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3-4 دنوں میں صدیق اکبر کو مسلمان مانتے ہیں یہ؟ بیٹا بات یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے، جی جی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے اکابر میں سے. صدیق اکبر سے بڑے اکابر میں نہیں ہیں. کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی بالکل نہیں ہے، صدیق اکبر سے بڑے نہیں ہیں. مولانا صاحب آپ نہیں بیٹا میری بات سنیں نا، اس میں جن شیعہ کے عقائد کفری ہیں وہ کافر ہیں.
जी जी। और जिन शिया के अकायद कुफरी है नहीं वो काफिर नहीं है, बस इतनी सी बात। तो मौलाना साहब आपके नज़दीकों से कुफरी अकायद में क्या क्या शुमार होता है? असहाब रसूल की तकफीर को तो आप कहते हैं काफिर नहीं होता। हैदरी साहब के साथ जो आपकी कॉल में बात हुई वो तो मेरे पास मौजूद है, आप कहते हैं तो मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें वो आपको हवाला दे रहे होते हैं अल्लामा अली शहदरी साहब के साथ, जो 2009 में आपकी बात हुई थी। मौलाना अली शहदरी साहब के साथ आपकी बात हुई थी 2009 में, उसमें वो आपको हवाला दे रहे होते हैं। नहीं ऐसे वो खैरपुर में थे, वहाँ से आपने फ़ोन किया था उनको, वो ज्यादातर तबलीगी मरकज आपने फ़ोन किया था उनको। जी वालेकुम, वो कट गया था बेटा। जी कोई मसला नहीं है। तो बेटा अल्लाह के फज़ल करम से मैं किसी भी चीज में अपने अकादर से हटा हुआ नहीं, ये हमारे तरीक़ेकार है। बोले साहब मुझे आपकी किसी से उठने बैठने से वल्लाह बिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है, आप बैठे किसी के साथ, लेकिन आप किसी के कुफर को इस्लाम तो ना कहे ना। मैं ये कह रहा हूँ आपको दावत के लिहाज से मुझे पता है आप पूरी दुनिया में गए हैं, और मैंने ये बात कोट भी की है कि जुनैद जमशेद वगैरह इस तरह के जो बड़े नाम हैं इन पे आपकी बहुत बड़ी मेहनत है, लेकिन मसला ये है कि जब आप हज़ारों लोगों के मजमे के सामने ये बात करेंगे कि जो सिद्दीक यानी कि शिया जो है ना, मैं कहता हूँ ये हमारी तरह मुसलमान है, हम तो गिलगित के लोग हैं, इन्होंने तो हमारी वहाँ पे जो है ना लाशों के ऊपर ट्रैक्टर गुजारे, हमारे बच्चे इन्होंने ज़बह किए हुए हैं, हम लोगों ने तो ऐसा नहीं है। मौलाना साहब आप बहुत अच्छी बात है, दुनिया में आपको इज़्ज़त मिली है, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, सब कुछ करे, ये आपको तकरीम देते हैं, बहुत अच्छी बात है। शहनशाह नकवी और ये जवाद नकवी जिनसे आप मिलते हैं ये हमारे उधर क्या करते हैं ये बात आपको मालूम नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, आपने एक दफ़ा नहीं कहा, कई मरतबा कहा है आपके बारे में उलमा की मजालिस में गुफ्तगू होती है। अब ये बात बाहर इसलिए नहीं लाई जा रही कि ये फसाद खल्क का अंदेशा है, क्योंकि आपकी फॉलोइंग जो है वो अक्सर वो जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो हैं। तो मैं बड़ी आपसे खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे दिल में है ना आपके हवाले से, आपकी ज़ात के हवाले से कोई वो नहीं है। जो बंदा आपकी मेमोरी करके दो नंबरी कर रहा था, शायद आपके इल्म में भी नहीं होगा, मैंने उस वक्त आपको डिफेंड किया बिकॉज ही वॉज सेलिंग योर नेम, मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी। लेकिन अभी ये है मसला ये है कि मेरे लिए आप ना अहम है, ना गंगोही साहब ना नाज़िम साहब सिद्दीक अकबर के मुकाबले में अहम नहीं है। फिर दूसरी बात ये हैदरी साहब जिसमें आपसे बात कर रहे हैं वो कॉल मेरे पास आज पहुंची, उसके अंदर वो आपको हवाला बता रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि शुक्र है आपने ये बात कोट नहीं की, और आपने खुद उनको फ़ोन किया जिसके अंदर गुफ्तगू मौजूद है। आप फरमा रहे हैं कि मुझसे वहाँ पे बात हो गई, वो फिर आपको तरगीब दे रहे हैं कि आपने दर्स देना है, चाहे तलबा में दें या कुछ और, फिर वो कैसेट जो है ना आप मुझे रजिस्ट्री करवा दें। ये सारी गुफ्तगू आपकी होती है, जैसे वो दुनिया से चले गए उसके बाद आपके सिलसिला शुरू हो गया है। तो अभी जो कल आपने कहा है मुझे नहीं समझ आती आप किस बुनियाद पे कहते हैं। आपको ये यकीन है कि आप इतने बड़े मजमे के अंदर जो नुसूस हैं उसको छेड़कर अकायद को लोगों को जो है ना उसमें शुकूक में मुब्तला करके आपको लगता है कि वो इस्लाम की तरफ आएंगे? बेटा हो सकता है मुझसे कोई ऐसी गलत बात हो रही हो, लेकिन अल्लाह के फजल से मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैंने हज़ारों शियों को तौबा करते देखा है। मेरे पास आते हैं, तौबा करते हैं और चिल्ले लगाते हैं, 3 चिल्ले लगाते हैं। मैं कोई उनको जिनके कुफरी अकायद हैं मैं उन्हें कभी मौलाना साहब आपने ये बात कंफर्म नहीं की कि आपके नज़दीक कुफरी अकायद हैं क्या? शिया के कुफरी अकायद आपके नज़दीक कौन कौन से बता दें चले मुझे। बेटा जो कुरान की तारीफ का कायल हो, जो सिद्दीक अकबर के कुफर का कायल हो, जो हज़रत आयशा पर तोहमत लगाए, जो अकीदा इमामत का कायल हो, बिल्कुल ये चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो साजिद नकवी है इसको आप कभी नहीं कहेंगे कि साजिद नकवी जो है ना वो काफिर है, नहीं कहेंगे, लेकिन ये खुलेआम कहता है मैं जो है ना इन खलीफों की खिलाफत का मुनकर हूँ। जवाद नकवी कहता है, शहनशाह नकवी जिससे आप मिले हैं वो कहता है, और इन्हीं दिनों शहजाद रज़ानी ने एक स्टेटमेंट दी, उसके दरमियान इनके बड़े बड़े लोग वहाँ पे गालियाँ दे रहे थे। मौलाना साहब आप नौजवान नस्ल को जो है ना आपने उनको एक दीन की तरफ बुलाया, लोग आपसे बहुत इंस्पायर हुए। अभी आप फरमा रहे थे कि अकायद का मामला उलमा का है, आप एक मुबल्लिग हैं तो फिर आप अकायद के मामला को क्यों छेड़ते हैं? मुझे तो बखुदा दिल में कभी ये होता है आप नाराज ना हो, मुझे लगता है कि आपके अंदर नरमी इस कदर होगी, खुदा न खास्ता आपको कहीं आवाम का खौफ ना होता तो आप कादियानी क्यों कहते? ये भी जो है ना इतना मसला नहीं है जी, थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, आप ये भी कह जाते हैं। बेटा लगता है बड़ा ही गुस्से में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिद्दीक अकबर की इज्जत के हवाले से हूँ। मुझे आप देखें ना, मैं एक आदमी जिसको अपना बड़ा कह के हम हर तरह के लोगों के सामने आपका दिफा करते हैं। कोई कहता है जी ये औरतों के साथ बैठता है, कोई क्या, हम कहते हैं भाई उन्होंने किस किस तरह के लोगों को जो है ना उस गंदगी से निकाल के, फिल्म इंडस्ट्री से निकाल के दीन की तरफ लाए, क्रिकेट के मैदानों से लाए, वो बातें हम उधर से दिफा करके लड़ते रहते हैं। इधर आप आगे जो है ना कोई ऐसा ब्लंडर कर जाते हैं जिससे हम सारा साल जो है ना मुँह दिखाने के काबिल नहीं होते।
بیٹا دیکھو، مجھے بشر سمجھو، فرشتہ نہ سمجھو، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، میں کوئی تو مولانا صاحب خطا کا یاد بار بار کیوں ہوتا ہے؟ مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہی. آپ دیکھیں، آپ ہر بار کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2015 میں گیا تھا اس کے لیے، چلے کے لیے. تو مجھے پتہ ہے لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، آپ کا تو تجربہ ساری زندگی کا ہے. میری 22-23 سال عمر ہے، تو اس سے دگنا آپ کا تجربہ ہے، آپ پوری دنیا میں گئے ہیں. لیکن لوگ کس طرح گالی دیتے ہیں، کس طرح ڈنڈے مارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جی وہابی آ گئے، یہ پلیت ہو گئی مسجد، یہ ساری چیزیں ہیں. اور میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اس سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا. پھر میرے پیچھے بھی وہ لوگ پڑھتے رہے. اہل حدیثوں میں ابھی بھی پڑھتا ہوں. میرے ادھر ایک بغل میں مسجد ہے بریلویوں کے، سامنے جو ہے اہل حدیثوں کی اور دیوبندی کی مسجد ذرا دور ہے. تو مجھے جس جگہ نزدیک پڑتا ہے میں وہاں پہ پڑھتا ہوں. آپ جو فرقہ واریت سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بات تو ہم مانتے ہیں، اس پہ تو ہم چل رہے ہیں. ابھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک صدیق اکبر کی صداقت کا منکر اور خلافت کا منکر امی عائشہ کے اوپر بہتان لگاتا ہو، صرف جو ہے نا حضرت بلال، مقداد، حضرت عمار یاسر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، پنجتن پاک کے علاوہ باقی سب کی توہین کرتا ہو. مجھے نہیں پتا ہو دنیا میں یا پاکستان کے اندر وہ کون سے شیعہ ہیں جو آپ کو اس طرح کے مل گئے ہیں. کوئی ہاں غالب بریلوی مل گیا وہ الگ بات ہے، لیکن شیعہ جتنے ہم نے دیکھے، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو کم از کم سیدہ عائشہ کی عزت کرتا ہو. اوپر سے کہہ رہا ہوگا لیکن پھر اپنی محافل میں گالیاں دیتے ہیں وہ. دیکھو نا بیٹا، میں تو دنیا پھرا ہوں، مجھے تو ایسے بہت ملے ہیں. اب وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں اور اندر میں کیا، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. ظاہر میں اگر وہ ایسا میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نہیں کیا. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے. میں آگے گیزر گیا تھا، وہاں سے 40 اسماعیلی نوجوان چلہ کے لیے نکلے. اسماعیلی تو اسناشریوں سے کافی تھوڑے نرم ہوتے ہیں. اسناشری جو بہت سب سے زیادہ متاثر وہ ہیں، کیونکہ اسماعیلیوں کو تو اسناشری خود کافر کہتے ہیں، خانیوں کو اور نصیریوں کو. تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا شیعہ جو ہے نا وہ جو ہے نا نصیریوں کو کافر کہتے ہیں. آپ ہمیں آگے ہر وقت سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے فلاں کو کہا. ہم نے تو نہیں بنایا نا مولانا صاحب. دیکھو بیٹا، یہ جو کام ہے نا، جی جی، یہ ہے اہل فتویٰ کا. میرے بیان میں شیعہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، بریلوی بھی ہوتا ہے، اور اچھا یہ پنڈی اجتماع میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے مولانا صاحب؟ یہ پنڈی اجتماع میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے آپ کے اگر اعداد و شمار آپ کے پاس ہوں تو؟ بیٹا میرے پاس کوئی اب ایسا کمپیوٹر تو نہیں کہ میں دیکھ لوں کہ کتنے بیٹھے تھے. اللہ دیکھیں حضرت، میں صرف مجھے نا شرم بھی آ رہی کہ میں آپ کے سامنے اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ شاید. بیٹا میرے ہر بیان میں شیعہ آتے ہیں، ہر بیان. مجھے شبہ نہیں ہے اس میں، آتے ہیں لوگ، سنتے ہیں آپ کو، ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں سنتے ہیں، آپ ان کی انسپائریشن ہیں. اگر میں ایک کو بھی جہنم سے بچا لوں تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. جہنم سے تو اللہ کے رسول جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پیغام پہنچاؤ، ہدایت تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں دی. وہ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے؟ ہم نے ذریعہ ہی بندہ ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے. اچھا آپ مجھے دیکھیں مولانا صاحب، مسئلہ یہ ہے، ایک چیز جس کے اوپر جمہور علماء اہل سنت کا موقف واضح ہے، اور اس کے اوپر یہ آپ نے جو اس بات سے رجوع کیا نا، صحابہ کی تکفیر کرنے والا کافر ہے، وہ بھی حیدری صاحب کی، یعنی کہ ان کی طرف سے آپ کی سرزنش کی گئی. اور کیونکہ ابھی پھر ظریف علی خان صاحب کے علاوہ باقی کوئی آپ کو تھوڑا سا کھینچنے والا آدمی ہے نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، جید علماء کے اندر آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، آپ کے طرز اور آپ کے خاص کر اس حوالے سے جو آپ نے، یعنی کہ خاص کر منہج آپ کہتے ہیں ہم جو منہج پہ علماء اہل سنت کے، علماء دیوبند کے منہج پہ ہیں. تو یہ جتنے فتاوی جات تھے بڑوں کے، جس طرح یہاں پہ ایک ترتیب رہی، میں واللہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی کہ ڈائریکٹ قتل و قتال کے قائل ہیں، اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میرا بیٹا بڑوں کے فتاوی جات میں مولانا رشید احمد گنگوئی بھی ہمارے بڑوں میں ہے، مولانا قاسم نانوتوی ہمارے بڑوں میں، مفتی شفیع صاحب ہمارے بڑوں میں ہیں.